ایک روایت میں نے پڑھی ہے، سفر پر تھے تو راستے میں ایک چور کھڑا تھا کسی مسافر کے انتظار میں کہ کوئی مسافر آئے میں اسے لوٹوں۔ اب حضور غوث اعظم آئے تو آپ جب قریب آئے تو آپ نے دیکھتے ہی دل کی بات، اس کے دل کی بات بھانپ لی، سمجھ گئے، پتہ چل گیا کہ چور ہے اور لوٹنے کے لیے کھڑا ہے، راہزن ہے، راہزنی کے لیے کھڑا ہے۔ آپ اس کے قریب آئے اور وہ دیکھتے ہی یہ سوچنے لگا کہ بڑی نورانی شکل ہے، بڑے خوبصورت ہیں، بہت بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، کہیں یہ غوث اعظم ہی نہ ہو۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ اب جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا وہ آپ کے قدموں میں گرا اور معافی کا خواستگار ہوا، حضور مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا، فلاں علاقے کے قطب وہ فوت ہو چکے ہیں، اب اس کی جگہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ایک نظر میں چور سے تائب ہوا، تائب ہو کر اللہ کا ولی ہوا اور اللہ کے ولی سے مقام قطبیت پر فائز ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک نظر دیکھنا تھا، نظر کے فیض پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں نظر کے فیض کو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی مانے کیوں؟ انہیں کسی نظر کا فیض ملا ہو تو مانے، انہوں نے کوئی نظر کا فیض پایا ہو، کسی صاحب نظر کو دیکھا ہو تو مانے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے تو جانا ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خوب اعجاز دکھاتی ہے نگاہ میرا، خوب اعجاز، خوب اعجاز، خوب اعجاز دکھاتی ہے نگاہ میرا، خوب اعجاز دکھاتی ہے نگاہ میرا، چور کو قطب بناتی ہے نگاہ میرا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی نگاہ کا فیضان ہے۔